استاد محترم مولانا عبدالوہاب صاحب جن کی تربیت کا اثر ہے کہ آج برادر محمد زمان اس مقام پہ پہنچے ہیں. ان کی کامیابی اس لیے زیادہ ضروری، جس کو بتانا زیادہ ضروری ہے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کی صلاحیت ایک عام اسٹوڈنٹ سے بہت آگے تھی. لیکن چونکہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مقدس بڑھا ہے تو اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک آفیسر تھی جو آئی تھی، ان کی پہلی پوسٹنگ تھی، جو یو پی ایس سی میں پہلی رینک ان کی تھی، شروتی شرما. وہ ان کے ساتھ تیاری کرتی تھی، دونوں لوگ ہم پلہ تھے. بات بس یوں تھی کہ ان کا سلیکشن ہو گیا، وہ پہلے رینک پہ تھی، برادر کا نہیں ہوا. لیکن ہم لوگ دعا یہ کرتے تھے کہ کم از کم آپ کا سلیکشن کسی نہ کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں ہو جائے، سول سروسز میں ہو جائے، ایک مثال دینے کے لیے، ایک ایگزامپل دینے کے لیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مثال دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک پازیٹیو ہوتا ہے، یعنی مثبت مثال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے محنت کی، ان کو کامیابی مل گئی. ایک یہ ہوتا ہے کہ محنت کی کامیابی نہیں ملی تو اس سے جو زیادہ لوگ آنے والے ہوتے ہیں، جو نئی جنریشن آنے والی ہوتی ہے، اس پہ غلط اثر پڑتا ہے. ان کے گارجین یہ کہتے ہیں کہ ارے یار وہ اتنا ہنر والا تھا، اتنا ٹیلنٹڈ تھا، اتنی محنت کرتا تھا، کچھ نہیں ہوا، تم کیا کرو گے؟ کوئی شارٹ کٹ راستہ چنو، یہ ایگزام دو، وہاں پڑھ لو، راستہ بدل دیتے ہیں لوگ. یہ جو ایگزام ہوتا ہے سول سروسز، یہ زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اثر عام لوگوں کی زندگی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اب ایک ڈی ایم ہے، اس ایک قلم، ایک سگنیچر سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. ایک ضلع میں کوئی اگر لاک ڈاؤن لگانا چاہے، کوئی بھی آنند فانند میں فیصلہ لینا چاہے، تو ہم 35 لاکھ کی آبادی دیوریا ضلع کی ہے، اس کے ایک آدمی کی قلم کے اوپر 35 لاکھ لوگوں کی زندگی، یا کسی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہے تو اتنے لوگ، کروڑوں لوگ اس سے اثر ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایگزام زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر ہونے کے ناطے آپ لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ڈاکٹر ہیں تو ان کی کامیابی اس لیے زیادہ قابل ذکر ہے. انہوں نے محنت بہت زیادہ کی ہے. اپنے ہنر کے حساب سے وہ پوسٹ وہاں تک نہیں پہنچے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چیز ان کو کیوں نہیں حاصل ہوئی. لیکن عام لوگوں کے لیے، ہم لوگ جس لیول پہ ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے لائق ہیں. اور خاص کر مرحوم عبدالجمع بھیا، جو گڈو بھیا، جن کو ہم جانتے ہیں، جو دنیا میں نہیں ہیں، جن کا دیرینہ خواب تھا کہ یہ اس مقام پہ پہنچے، IAS بنے یا انڈین فارن سروسز میں جائیں، جو ان کا پلان تھا وہ نہیں حاصل ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ اس طرح کی محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ چھوٹا سا پروگرام چونکہ اس لیے رکھا گیا جلدی سے کہ یہ اتوار کو چلے جائیں گے. اور جوائننگ ہم لوگ کو یہ ایک آئیڈیا تھا، عموماً جوائننگ 2-3 مہینے بعد ہوتی ہے. تو ہم لوگ اس میں تھے کہ عید الاضحیٰ کے موقع بھی آئیں گے، پورا موقع رہے گا، چھٹی کا موقع ہے، ایک بہترین پروگرام ہوگا. لیکن بیچ میں ان کی جوائننگ اچانک ہوگی. وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ان کی جوائننگ بہت جلد کر دی گئی، اور چھٹی بھی جلدی نہیں ملتی ہے لوگوں کو. ایڈمنسٹریٹو لیول پہ چھٹیاں بہت کم ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت جلدی میں. اور چونکہ کل تیسرا دن ہے بقرعید کا، تو کل زیادہ قربانی ہوگی، تو اس لیے آج ہی کا ایک موقع تھا. اوپر سے موسم نے بھی ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ جب پھر کبھی ہو سکتا ہے، ایک موٹیویشن کے طور پہ، ایک بہترین کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، اور کئی گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک اچھا پروگرام کیا جائے گا، ان سے رابطہ کر کے، جس میں یہ زیادہ وقت دے سکیں. اس لیے میں پھر ایک بار ان کو مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خاص میں جو خالو جان ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی رہنمائی میں اور ان کے مزاج میں انہوں نے تربیت ایسی دی، جو مقام انہوں نے حاصل کیا، بہت بہت مبارکباد ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.